کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو کھول دیتے ہیں، برزخ کے احوال وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کئی واقعات مبارک ہیں صحیح حدیث میں کہ آپ گزر رہے تھے تو دو قبریں تھیں، تو فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں تھی اگر بچنا چاہتے۔ احدہ لا یستتر عن البول، ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، پڑ گئے تو پڑ گئے، پرواہ نہ کی، بدن پہ آ گئے یا کپڑے پہ آ گئے، اس کے بعد چلا گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ نمام تھا، وہ غیبت کرتا تھا، اس کی بات ادھر اور اس کی بات ادھر، اس پر اس لیے ان پہ عذاب ہو رہا۔ تو اللہ نے دکھلا دیا حضور کو اپنی آنکھوں سے کہ یہ دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جو کھجور کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ کھجور کی چھڑی لائے تو آپ نے اس کو ایسے چیر دیا، ایک اس کی قبر پہ لگا دی، ایک اس کی قبر پہ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ سبز ہے، مانا ہے کہ زندہ ہے، تو یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان احادیث مبارکہ سے بعض جو اہل بدعت ہیں انہوں نے بھی اس سے ایک دلیل پکڑی ہے کہ جی اب حضور پاک نے بھی تو اس وقت چونکہ کھجور کی شاخی مل سکتی تھی وہی لگا دی، تو اگر ہم پھول ڈالتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں مزارات پہ اور بزرگوں پہ اور پیروں پہ، تو بہرحال یہ نفع دیتی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، ان کو نفع ہوگا۔ تو حدیث میں تو ثابت ہو گیا کہ حضور پاک نے چھڑیاں لگائی ہیں، تو یہ ایک زیادتی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بھئی حضور نے چھڑیاں کیوں لگائی تھی کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو تم بھی پیروں کو جانتے ہو عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالتے ہو پھول کہ وہ بیچارے عذاب میں ہیں، ان کو چھڑائیں۔ یہ ایسی باتیں کرنا جو خلاف شریعت ہوں، اس میں پھر آدمی ایسا بھٹکتا ہے نا کہ بس بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور حضرت سعد کی قبر پہ بیٹھے تھے۔ سعد آپ کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے جس کے جنازے میں اللہ کے فرشتے اترے ہیں، اور حضور خود قبر پہ موجود ہیں، حضور نے خود جنازہ پڑھایا ہے۔ تو آپ نے قبر پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ سامنے گیا۔ اس نے کیا بات فرمایا کہ میں قبر میں بیٹھا ہوں، قبر نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا۔ اس کو کہتے ہیں زغطۃ القبر، کسی کو قبر ایسے دبا دے۔ تو میں نے اللہ کا ذکر، یا اللہ تو قادر ہے جو چاہے کر دے، لیکن میں بھی بیٹھا ہوں، مہربانی فرما دے، تو پھر قبر کھل گئی۔ تو حضور پاک کو دکھایا گیا، حالانکہ یہ برزخ کا مسئلہ تھا، قبر کا مسئلہ تھا، لیکن حضور پاک نے دیکھا۔ اچھا، حضور سے پہلے بھی، حضور تو خیر نبی ہیں اور نبی الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے نا۔ حتیٰ کہ فرعون کی بیوی جو تھی، بی بی آسیہ، اس پر فرعون نے جب ظلم کیا، اس کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دی، پاؤں میں میخیں لگوا دی، اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ معلق کر دیا کہ اگر تم نے مجھے خدا نہ مانا تو میں تمہیں کچل دوں گا۔ بی بی نے کہا کہ نہیں، میں تو ایمان لا چکی ہوں اللہ پہ، اور اس وقت پھر بی بی نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بی بی کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں جتنے حجابات ہیں ان کو ہٹا دو، تاکہ بی بی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے اپنا محل۔ تو
تو بی بی کو جب دیکھا تو بی بی خوش ہوئی. فرعون کہا ہاں دیکھے ڈر کے مارے پاگل ہو گئی ہے، ہنس رہی ہے. عذاب کے وقت بھی کوئی ہنستا ہے، اس کو کیا پتا، وہ تو جنت دیکھ رہی ہے. تو اس میں پتھر ڈالا گیا. اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ پتھر کے آنے سے پہلے پہلے بی بی کا روح جو ہے وہ قبض کر لے تاکہ بی بی کو تکلیف نہ ہو. اور اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کیونکہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل گھر جو ہے اللہ کی قرب میں وہ حضور محمد مصطفیٰ کا ہوگا، آپ سے کسی کا نہیں ہوگا. وہ مقام وسیلہ جو ہے، مقام محمود جو ہے وہ حضور کو ملے گا. تو جس بی بی کا جنت میں حضور سے نکاح ہوگا، حضور کے گھر میں چلی جائیں گی. تو وہ دعا قبول ہو گئی، رب ابن لی انت قبیلا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم مثال ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے. ہر عالم کے اپنے احکام ہیں. بلا وجہ عقل لڑا کے اپنے آپ کو ایمان سے نہ خارج کر بیٹھے کہ یہ اتنی بڑی جہنم کیسے ہوگی، اور یہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، اور جہنم پہ اللہ پاک کیسے قدم رکھے. کیسے عقل کا کام نہیں ہے، ایمان کا کام. بس اس پر ایمان لائیں.